قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایجوکیٹڈ اس شخص کو تو نہیں کہتے جو حقیقت کا انکار کرے، جس کو کسی سولوشن کے کیمیکلز یا انگریڈینٹس کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو کیمسٹ یا فارماسسٹ تو نہیں کہتے. حق شناس وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہ جانے، جس کو اپنے فادر کی، ماں کی اور باپ کی پہچان ہی نہ ہو. وہ کیسا جاہل انسان ہوگا. کیا آیا جو اپنی ماں کو ہی نہ پہچانتا ہو اور باپ کو بھی نہ پہچانتا ہو، اور ماں باپ نے اسے پالا پوسا ہو، اور ماں باپ ہی کے گھر میں بڑا ہوا ہو، اور ماں نے جان مار کر محبت سے اس کو پالا ہو، اور ماں کی ممتا کا بھی انکار کرتے اور والد صاحب کے احسانات کا بھی انکار کرتے. اب یہ معلوم نہیں کہاں سے پڑھا ہوا ہے، ہارڈورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آ گیا ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جو اپنے محسن کو نہ پہچانے وہ اچھا انسان تو نہیں ہوتا. اس کا دل کتنا سخت ہوگا کہ جو اپنے محسن کو نہ پہچانے. ماں کے احسانات کی بارش، باپ میں احسانات کی بارش. ہمارا دین تو کہتے ہیں وہ استاد جس نے تمہیں علم پڑھایا، چاہے فزکس پڑھائی، انگریزی پڑھائی، اردو پڑھائی، وہ جس نے تمہیں کچھ دنیاوی علم پڑھائے، وہ تمہارا استاد بن گیا، وہ بھی تمہارا محسن ہے. تم اس کے سامنے ساری زندگی بے ادبی نہیں کر سکتے. تو جو اپنے محسن کو نہ پہچانے وہ کیسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے. پورا یورپ اپنے محسن کو نہیں پہچان رہا. پورا امریکہ، آسٹریلیا اپنے محسن کو نہیں جان رہا. اپنے محسن کو نہ پہچاننا اس زیادہ لٹریسی کیا ہوگی. کہتے ہیں فلاں کنٹری میں لٹریسی ریٹ 93% ہے. یہ 93% لٹریٹ لوگ نہ تو اپنے محسن کو پہچانتے ہیں اور نہ کریٹر کو پہچانتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو عرض کروں، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. یہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. اب دیکھیے، کوئی چیز خود بخود وجود میں تو نہیں آتی. خود بخود تو جنت میں ہی ہوگی کہ جب آپ کسی چیز کی خواہش کریں گے تو وہ جیسی خواہش آپ کے اندر بیدار ہوگی تو بغیر کسی اسباب کے آپ کو پیش کر دی جائے گی.
آپ کہتے ہیں جی میں نے یہاں پر مرغ کے کباب کھانے، کوفتے کھانے، تو مرغ بھی ذبح کرنا پڑے گا، کوکنگ بھی کرنی پڑے گی، وہاں وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی. تو خود بخود تو اس دنیا میں یہ عالم خلق ہے، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا یہاں پر. تو یہاں پر جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ بالکل الفابیٹ سے وہ نورانی قاعدہ ہے بچوں کا. اب نورانی قاعدہ ہی نہ پڑھے قرآن کیسے پڑھے گا؟ جس کو ہجے نہ آتے ہو لینگویج کیسے سیکھے گا؟ سچ پوچھیے کہ یہ الفابیٹس ہیں، یہ الفابیٹس قرآن حدیث کے تو ہیں، یہ الفابیٹس انسانیت کے بھی. انسانیت کے الفابیٹ سے کیا مراد ہے؟ انسانیت کی الفابیٹ سے مراد یہ ہے کہ عقل سلیم اور انسان کا شعور اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ جانے کہ وہ خود کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی اوریجن اور اس کا سفر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، وہ کس جگہ سے آیا ہے، اس کا مدعا وہ کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے. یہ تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن اس قدر غافل ہے کہ بھول جاتا ہے. یہ تو اس نے اپنی آنکھوں کا مشاہدہ کیا ہے، یہ تو اس کے شکم مادر سے میرے منہ سے نکل گیا، یہ تو اس کی اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ وہ شکم مادر سے آیا ہے. کہ تم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے، قرآن کہتا ہے شیء مذکورا، کہ تم کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھے کہ جس کو مینشن کیا جاتا. شیء قابل ذکر. آپ کہتے ہیں یار یہ بات نہ پوچھی تو قابل ذکر ہی نہیں، اس کو کیسے مینشن کر سکتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ جو جم جوائن کرتے ہو، عمدہ پروٹینز اینٹی آکسیڈنٹس کھاتے ہو، اور تم اپنی صحت کو خوب شوق ایکسرسائز کرتے ہو، لیکن میرا پیچھے تو چلو، پیچھے جائیں گے تو پھر آپ ٹفل ہو جائیں گے. چائلڈ کے ٹفل، اور ٹفل کا مطلب ہے انفینٹ، تو انفینٹ تو پھر آپ کے سامنے ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جس میں ہم انفینٹ تھے. یہ انفینسی کی اسٹیٹ ہم سب پہ گزری ہے، یہ ہم سب پہ انفینسی کی اسٹیٹ گزری ہے. یہاں تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو آپ کا بیٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے انفینسی کی طفولیت کی، طفل ہونے کی اسٹیج کو دیکھتے ہیں. تو کتنا خوبصورت اسٹیج ہوتی ہے، کتنا بچہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. یہ بھی الگ الگ شانوں کی ربوبیت ہے، اس کو پالنے کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی جائے. اگر اٹریکشن نہ رکھی جاتی تو بچہ نہ پلتا. اس کی ہر چیز میں ایک چار ہوتا ہے اور توجہ کو کھینچتی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ذرا پیچھے جائیے. میرا آج کا جو لیکچر ہے اس کا یہ ہے کہ دل کی آنکھیں کھول بابا، دل کی آنکھیں کھول. اپنے دل و دماغ سے جو غفلت ہے، جو پردے ہیں، اس کو اتارو. تو دیکھو تم ایسے تھے کہ تم حالت طفل میں تھے، اب تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ. اس طفل کو تو تم آبزرو بھی کرتے ہو، دیکھتے بھی ہو، مشاہدہ بھی کرتے ہو، لیکن اس کے پیچھے چلے جاؤ تو اس کا بھی تم انکار نہیں کر سکتے. آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے، الٹراسونالوجیز ہیں، ایمبریولوجی ہے، آپ اس کو کدھر بیچتے ہیں؟ شکم مادر میں، ان دا مدر سے ٹامی، شکم مادر میں، شکم مادر میں. اس لیے اس ماں کا بڑا مقام ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے. وہ ایک فیکٹری ہے کہ جہاں تو بنا تھا، اس نے اس مسئلے میں بہت تکلیف
اور جس وقت اس دنیا میں آیا تھا، جو پروسیس اس دنیا میں آنے کا ہے وہ بھی تکلیف دے تھا، اس نے وہ بھی برداشت کیا تھا. تو کہاں بنا تھا؟ شکم مادر میں، مدرس ڈاؤن دا یوٹرس آف مدر. مگر ماں کے شکم میں. تو جو دیکھ کے ماں کے شکم میں تو تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو تجھ سے ہو جلوں. تو ایک طرح پہ وقت تو طفل کا تھا اور ایک شکم مادر میں تھا. اور شکم مادر میں جب تم 9 months کے تھے تو تمہارے پورے آرگنز ڈیولپ ہو چکے تھے. تمہارے سارے اعضاء، دل دماغ بن پیچھے چلو، 6 ماہ، 5 ماہ، 4 ماہ، 3 ماہ، 2 ماہ اور 1 ماہ. اور یہ تم ہی تو تھے کہ جس پر 1 ماہ بھی گزرا تھا. یہ تھے تم، یہ تو تمہاری حیثیت. آج تمہارا نام رکھا گیا ہے سید حیدر شاہ رضوی، جہانگیر، کیا کہتے ہیں، بابر، جلال الدین بخاری. بڑے بڑے نام ہیں، لیکن پتہ ہے تم ذرا اصل کی طرف لوٹو جو تمہاری حقیقت تھی. تم ایک ایسی حالت میں تھے جہاں تمہارے لمبس بھی نہیں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ بازو تھے، نہ نیک تھی، نہ ہیڈ تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. تم بالکل جیسے کہ ایمبریولوجسٹ کہتے ہیں جو ماہر ہے اس کے، وہ کہتے ہیں کہ تم ایک ٹینس بال کی طرف ہے، ٹینس بال کی طرف سرکولر راؤنڈ، کچھ سلائٹلی a bit oblong. تو یہ تمہاری حالت تھی. اور یہ تم تھے، یہ تم تھے، یہ تم تھے. اب یہاں پر مراقبہ کرو گی یہ میں. اور اس کے بعد اب دیکھو تم کہتے ہو تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. واہ، میں تو چیف منسٹر ہوں، میں تو گورنر ہوں، میں تو پرائم منسٹر ہوں، میں تو کیا کہتے ہیں شہنشاہ رضا شاہ پہلوی ہوں. تم یہ تھے. تمہیں نہیں پتا میں کتنا امیر آدمی ہوں، تمہیں نہیں پتا میری کتنی پاورز ہیں، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں. تمہاری اصل ابتدا جو تم تھے، جہاں سے تم چلے تھے، جو تمہارا اوریجن تھا، وہ شکم مادر میں تم ایک ٹینس بال کی طرح ریزائڈ کرتے تھے. اور اس سے پھر تمہاری ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اللہ رب العزت نے تمہیں تو دل و دماغ اور بازو اور سارے تمہارے آرگنز ڈیولپ کیے. یہ ہے تمہاری اصل. اللہ جل شان فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. اتنی زبردست مینوفیکچریشن، اتنی زبردست فارمیشن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی خوبصورت، اعلیٰ ترین، سب سے پریشیس، اور جو انگریڈینٹس یوز کیے سب سے اعلیٰ ترین انگریڈینٹس سے میں مثال دیتا ہوں. اب کہتے ہیں یہ تو تمہارا گھر تو یار مٹی کا بنا ہوا ہے، اور میرا گھر تو برکس کا بنا ہوا ہے، اور میرے گھر میں تو گٹکا لگا ہوا ہے، اور اس کو بھی چھوڑ دیجیے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے تم کیا بات کرتے ہو، میں تو بادشاہ ہوں، میرا محل تو جناب اس کی 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندی کی ہے. میری برکس اور اینٹ سونے چاندی کی ہیں، تم نے تو سیمنٹ سے جوڑی ہے اور میں نے تو مشک سے جوڑی ہے. تم نے تو سیمنٹ اور مٹی سے جوڑی ہے، میں نے عنبر سے جوڑی ہے. اب بتائیے کمپوزیشن بدل گئی.
اللہ جل شان نے انسان کی کمپوزیشن سب سے بہتر بنائی ہے، سب سے بہتر میں اس کی میں آپ کو ایک عقلی ریزن دیتا ہوں۔ عقلی ریزن یہ تھی کہ بیل کو کہا گیا کہ تم خوب کھاؤ اور گائے کو کہا گیا کہ تم بھی خوب کھاؤ، لیکن گٹھیا چیزیں کھاؤ، کیونکہ تم انسانیت کے خادم ہو، تم مجھے مقصود نہیں، تم میرا مقصد نہیں ہو، تمہیں میں نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور چونکہ میں نے انسانوں کو بنایا ہے اور ان کا باڈی اسکیلٹن بھی بنایا ہے، اور باڈی اسکیلٹن کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کیلشیم فاسفیٹس، کیلشیم اور فاسفورس۔ اب بات ہے کہ کیلشیم تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری ساری بونز کا 60% تو کیلشیم ہے، اور تمہارے باڈی کے ویٹ میں ایک میجر حصہ تو تمہاری ہڈیوں کا اسکیلٹن کا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے کہا بھائی تمہیں میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم بن جاؤ ریزروائر آف کیلشیم، دودھ بناؤ۔ لیکن یہ بات ہے کہ تم نے نا بڑی قیمتی چیزیں نہیں کھانی، جو ویسٹیج ہے نا، پٹھا تھوڑی ویسٹیج جو خود رو بہت بڑا چلتا ہے اس سے، اور یہ نہیں کہ تم جناب آم کھاؤ اور دودھ دو، تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، یا تو میری دودھ لینے کی ایپلس تمہیں کھلانے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رفیج اور ویسٹیج اور سب سے گھٹیا چیزیں کر جاؤ تم اس کو کھاؤ تو کہ انسانوں کے اوپر نا بوجھ نہ بنو اور کام کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو بنایا دودھ دینے کے لیے۔ اچھا یہاں پر میں ایک عجیب آپ کو بات بتاؤں، عجیب اس لیے کہ میرے دل میں آتی ہے بات، لیکن کوئی ایسی نہیں میں نے قرآن حدیث میں پڑھی۔ گائے کی عبادت یہ ہے کہ وہ دودھ بنائے، جس پرپز کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا، جب آدمی اپنے پرپز کو پورا کر دیتا ہے وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ گائے کی عبادت یہ ہے کہ وہ دودھ بنائے۔ تو ایک سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اللہ نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے۔ خچر کی عبادت یہ ہے کہ جناب انسان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جس انسان کے لیے سواری بن جا، اس کی بیسک نیڈ ہے، تو انسان کو کیلشیم پرووائڈ کر۔ کیلشیم دیکھیے وہ پٹھے کھاتی ہے گائے اور بھینس، دودھ دیتی ہے، دودھ کا میجر پورشن تو کیلشیم ہی ہوتا ہے، اور کچھ اس میں آئرن آئرن نہیں ہوتا دودھ میں، تو اس میں بچے بھی پیتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ جل شانہ نے نا یہی بنایا انسان کے لیے، مگر اس کی کمپوزیشن کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا بات سمجھیں گے کہ اس کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی کمپوزیشن یا اجزائے ترکیبی ایسے ہوں کہ جو اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہوں کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ کو پہچاننے کی یا معرفت کی یا تعلق بنانے کی صلاحیت ہو۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ تو میں نے بستی کرنے ہیں، حوالدار بستی کرنے ہیں، یا اس طرح کی کوئی سپاہی بستی کرنی ہے، تو اس میں آپ کہتے ہیں جی ایک ایوریج انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی مجھے ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ لوگ نہیں چاہیے، صرف مند ہو، بات سمجھ لیں، اوبیڈینٹ ہو۔ لیکن جب آپ کسی کو چیف ایگزیکٹو کسی کا بناتے ہیں، یا آپ نے اس کو پروموٹ کر کے جنرل بنانا ہے، یا آپ نے سائنٹسٹ بنانا ہے، یا آپ نے نیورو سرجن اور نیوکلیئر سرجن بنانا ہے، تو پھر آپ جو سلیکشن لیتے ہیں اس را مٹیریل کی، تو اس کا جو کمپوزیشن ہے، یعنی آئی کیو لیول اور فیملی بیک گراؤنڈ، وہ آپ ایکسٹرا آرڈنری لیتے ہیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ایم ہے۔ انسان کا جو الٹیمیٹ ایم تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بندے میں نے تجھے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، ساری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو آپ بات سمجھتے ہیں کہ اس کو تو آپ نے کہا یہ تو ویکسینیٹر ہے،
لیکن یہ تو سرجن ہے. آپ دیکھیں جی وہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ میرٹ جو ہوتا تھا، ہائیسٹ میرٹ لاہور میں پنجاب میں پتہ کس کا ہوتا تھا؟ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا. ڈاکٹر بننے ہیں بابا، بچی تو نہیں بنانے، کارپینٹر تو نہیں بنانے. کارپینٹر بنانے کے لیے اتنی صلاحیت نہیں چاہیے، الیکٹریشین کا کام کرنے کے لیے اتنی صلاحیت نہیں چاہیے جتنی الیکٹریکل انجینئر کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ الیکٹریکل انجینئر اور ہے اور الیکٹریشین اور ہے جو عام ڈپلوما لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے قرب کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپیریئر موسٹ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب دیکھیے اس دنیا کے اندر جو بادشاہ کا ولی عہد ہوتا ہے وہ کتنا ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہوتا ہے. سورہ چارلس کے لیے انہوں نے ملکہ ڈھونڈنی تھی تو ان کے گھر میں فیملی ممبرز میں نہیں تھا، شاہی خاندان میں. تو آپ کو معلوم انہوں نے کیا کیا؟ یونیورسٹیز پلی دنیا کے لیے. اور ایک لیڈی کو سلیکٹ کیا جس کا نام آپ کو پتا ہے، ڈائنا کو سلیکٹ کر کے اس کو میرج کر دی. اب آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی کسی فرم کا چیف ایگزیکٹو تو نہیں بنانا تھا، اس کو تو پرنسس، اس کو تو شہزادی بنانا تھا. اس کے لیے جو اس کی کوالٹی تھی، جو اس کا کام تھا، جو اس کی یعنی اس کی جو کہتے ہیں خوبیاں صفات، وہ بہت غیر ملی تھی. اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا مینرزم، اس کا بولنے کا انداز، اس کا انٹلیکٹ، اس کی سوچ، اور واقعی اس میں بہت خوبیاں پائی جاتی تھی. اگر وہ مسلمان ہو گئی ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے. آمین. اچھا، اب اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ شیر بنایا، یہ پہاڑ بنائے، یہ زمین بنائی، یہ سبزیاں بنائی، یہ اجناس بنائی، یہ گلوکوز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور بنا دی، مینگو بنا دیا، آپ کو گلوکوز کی ضرورت تھی، ملک کے لیے آپ کو یہ بنا دیا. جیسا اللہ جل شانہ نے یہ تمام چیزیں بنائی تو ان کی جو کوالٹی تھی اس لیے تھی کہ آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں اپنی معرفت کا نور نہیں ڈالا گیا. اس کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی گئی کہ اتنا انٹلیکٹ اس کے اندر ڈال دو تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کو پہچانے اور اللہ سے قرب حاصل کرے اور عشق الہی اس میں آ جائے، اس میں محبت آ جائے. تو یہ جو صفات تھی نا کہ جس کے ساتھ انسان اللہ سے ہم کلامی کرے اور اللہ سے محبت کرے اور اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے اور اپنے تعلق کا اظہار کرے اور اللہ کے لیے قربان ہو جائے اور آپ کو سارا کچھ اللہ کے لیے فدا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جو قوام بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری تھا کہ جو کسی اور شخص کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا. کیونکہ جو مقرب ترین انسان ہے وہ مقرب ترین فرشتوں سے افضل ہے. مقرب ترین جو لوگ ہیں، میرے سید عبد القادر جیلانی ہے، عبد الثانی ہے، میری جسٹس میری ہیں، یہ مقرب ترین فرشتوں سے افضل ہیں. تو یہ قوام انسان کو بنا کر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور اللہ جل نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں اب بس کوئی مقصد پیدا کیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ تم یہ کہو انا، ہم سب للہ ہیں اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس بات کو بیان کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے یا موسم نہ پہچانے تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں کرانے کے قابل. اور جو اپنے رابطے کو نہ پہچانے، جو اپنے کریٹر ہی کو نہ جانے، جس نے اس کا باڈی اسکیلٹن، اس کا جسم، اس کے سارے اجزائے ترکیب، اس کا دل دماغ، اس کو بصارت دی. اللہ جل شانہ بصارت نہ دیتے تو اندھے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اگر سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے. اللہ جل شانہ اگر گویائی نہ دیتے تو گونگے ہوتے. اللہ جل شانہ اگر برین کی سمجھ اور فہم نہ دیتے تو کیا ہوتے؟ پاگل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بچہ جس میں تھائرائڈ فنکشن نہیں کرتا، ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے، جو بچے میں انیشلی جو بچہ ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے اس میں تھائرائڈ ہارمونز نہیں ہوتے، مینٹل میچوریشن نہیں ہوتی، مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا ہے. اکثر بچے مینٹلی ریٹارڈڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کا امر ہوتا ہے
ان کا وہ ہارمون جو کہ برین کو گرو کرتا ہے وہ نہیں، برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو دیکھیے اگر اللہ جل شانہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے کہ یہ پاگل ہوتا، مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتا تو ہو سکتا ہے. تو وہ رب ہے جس نے آنکھیں دی، جس نے کان دیے، جس نے سماعت دی، گویائی دی، اور جس نے ہمیں آزاد دی ہے. جو شخص اس رابطے کو نہ پہچانے، ایسے موسم کو نہ پہچانے، ماں باپ کو نہ پہچانے والا تو انتہائی برا شخص ہے. تو ماں باپ تو ایک پلیس ہے جہاں پر انسان بنتا ہے، لیکن جو اصل کریٹر ہے رب، جو اس کو پہچاننے سے انکار کر دے اور اس کے اثرات کو نہ جانے، اور پھر اس کی جتنی بھی احکامات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان کو پیٹھ دکھا دے، ان کو زندگی میں نہ داخل کرے، ان سے کنارہ کشی کرے، تو یہ شخص کے بارے میں آپ کیا گمان کریں گے کہ یہ شخص کوئی عقل مند شخص ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تو پورا یورپ بھی عقل سے آری ہے، اور پورا جن لوگوں نے، بس میں نام نہیں لیتا، کیا ضرورت ہے، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو نہیں پہچانا، تو وہ بالکل بے سمجھ اور بیوقوف ہیں، وہ جاہل ہیں. سمن بکمن عمي، اندھے گونگے بیٹھے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. آپ کہتے ہیں جی میں اس کو بھی جانتا ہوں اور فلاں مجھے اپنی برادری کے ساتھ لوگوں کو پتہ ہے. حیرت کی بات ہے، لیکن تم اپنے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو تمہیں اپنے رب کا ہی نہیں پتا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں یہ دل و دماغ دیا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. یہ یورپ سیکولر ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی کالے انگریز آ رہے ہیں. یہاں پر بھی آپ کے ایتھیسٹ ملیں گے، یہاں پر بھی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں جی مساجد کیوں اوپن کی گئی کیونکہ پوری کنٹری میں. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. مجھ سے جب کسی نے پوچھا میں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں. یقین جانے گا کہ یہ مجھے نا زندگی میں پہلی دفعہ یہ جواب آیا. ان کا جی دیکھیے ایک دفعہ نے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے ماسکس کو اوپن کر دی. یہ وہی کالے انگریز، یہ وہی لوگ کہ جو کیا کریں، ہدایت سے محروم، زیادہ کلام نہیں کرتا، ہدایت سے محروم کیا دیتا ہوں. تو کہیں گے دیکھیں جی پورے گلف میں یا اس جگہوں پر ایسا معاملہ ہے. لیکن جائے گا پہلی مرتبہ میرے قلب میں یہ بات پیدا ہوئی ہے قدرت سے بڑی. میں الفاظ یہ کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. یہ الفاظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیے، اور مجھے پاکستان پر فخر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ علامت ہے کہ اللہ جل شانہ پاکستان سے راضی ہیں. یہ علامت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستان کی طرف نظر کرم ہے. میں ڈرتا تھا کہ اگر مساجد نہ کھلیں تو یہ ہمارے رمضان کا یہ حال، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جو امن کی جگہ ہے، جو شفا حاصل کرنے کی جگہ ہے، جہاں ہم اللہ جل شانہ کو جا کے اپنے کام سناتے ہیں، جہاں اپنی بیماریوں کا رونا روتے ہیں، جب ہم سجدے کرتے ہیں. اگر دشمن حملہ کرے تو آپ اپنی چھاؤنیاں ہی بند کر دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بات سنو، عارضاً الجاہلین، اس کا جواب بھی نہ دو، جاہلوں سے اعراض کرو، یہ قرآن نے کہا ہے. لیکن الحمدللہ ایسے لگا جیسے میں پاکستان پر قربان. اور سب پوچھے کہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پاکستان کے علماء کرام کی بھی دل میں بے حد میرے قلب پر یعنی ان کے احسانات کہ ان کی وجہ سے ہمارے یہاں حیا اور نماز اور قرآن اور اسلامی معاشرت قائم ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو خدا محفوظ رکھے ایک طبقہ تو ہماری عورتوں کو بھی جین بنا دیتا. یہ علماء ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہماری عورت حیا میں ہے. باوجود اس وقت پورا یورپ اور مشرق وسطیٰ اس میں چیزیں جاتی رہی، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ
یہ چیز باقی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اس بارے میں بھی کوئی ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا. ان مساجد کے کھولنے میں حکومت بھی قابل تحسین ہے. صدر صاحب نے بھی جو طریقہ کار اختیار کیا علماء سے ملاقات کا، اور علماء نے بھی اپنی جو ریپرزینٹیشن کی پوری قوم کی، یہ ساری چیزیں بہت قابل قدر ہیں. تو میں حکومت کے لیے بھی وقتی طور پہ میرے قلب میں دعائیہ جذبات پیدا ہوئے، تو میں اس دعا میں بھی مشغول ہوا، اور اس کے بعد علماء کے لیے بھی دعا کے لیے مشغول ہوا. تو یہ پاکستان پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اور میں عرض کروں کہ اس بات کے پورے شواہد، یعنی اب میں اگلی جو بات کروں گا تو آپ کو تھوڑا سا حیرت ہوگی کہ اس بات کے پورے شواہد الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس خطے سے یہ پاکستان سپر پاور بنے گا، اور اس خطے سے اسلام کی شمع روشن ہو کر پوری دنیا میں جائے گی. اس لیے پاکستان کی قدر کریں، اس کی مٹی کو چھوڑ لیا کریں، اور خدا کے واسطے اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. خدا کے واسطے اس کو مت لوٹے. خدا کے واسطے یہ وہ جگہ ہے جو صرف 2 ریاستیں ہیں جو اللہ کے نام پر بنی تھی. ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان. تو خیر میں مضمون میرا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. میں آپ سے کر رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اپنے رب کو اور اپنے یعنی خالق کو جس نے اس کی تخلیق کی ہے اس کو نہ پہچانے، تو اس سے آپ کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ اس کی معاشرت، اس کے رہن سہنے کے طریقے، وہ تو ہدایت پر ہی نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو انسان بھی جانیں. آپ اس شخص کو جو اپنے پاک، میں نے آپ یقین جانیں گا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو مارا. جب اس نے اپنے باپ کو مارا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا تم اس گیٹ سے باہر آ جاؤ، میرے جیسے 100 نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تمہیں 1000 مشائخ، صوفیاء کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی جیسے بزرگ، اور تمہیں شیخ احمد سرندی جیسے بزرگ، خواجہ نظام، 1000 بھی دفعہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تم اپنے باپ سے جا کے معافی نہ مانگو. جب تمہارا باپ تمہیں قلب سے معاف کرے گا پھر تمہیں نہ فیض پہنچے گا، ورنہ تم نے بس بالکل نہ. جاؤ اپنے باپ سے معافی مانگو، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تمہارا فیض اور تمہاری جو رزق ہے وہ اللہ نے بند کر دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے شیخ تھے شیخ الدین زکریا، تو ان کے پاس کچھ صاحب جو بہت بڑے علماء کرام میں سے تھے اور بڑے حدیث کے استاد تھے، تو وہ تشریف لائے تو بیعت کرنے لگے. تو انہیں کہا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے بجی آپ سے ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ہاں اس قسم کی بات ہے، ان کو تفصیلات کا بتا. انہوں نے کہا تمہیں میرے جیسے 100 شیوخ بھی فائدہ دینا چاہیں تو نہیں پہنچے گا، جاؤ اپنے باپ کو ملاؤ. ایک بات بڑی میں سر ایک بات آ گئی کہ ایک شیخ تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ، تبلیغی جماعت کے تھے. تو کوئی ان سے کہتا ہے حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں. حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں. تو پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم تو دعا کر دیتے ہیں نا. وہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ تمہارے گھر میں ماں ہے، ماں ہے، جاؤ بیٹا اس سے دعا کر. جب کوئی ان سے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کرو تو کہ تمہارے گھر میں ماں ہے، جی ماں ہے. بیٹا اس سے بڑھ کر کوئی دعا کرنے والا تمہارے لیے نہیں ہے، جاؤ اپنے ماں سے جا کے دعا کرو. میں بھی کر دیتا ہوں لیکن کہ میں طریقہ بتاتا ہوں، جاؤ ماں سے جا کے دعا کرو.
جس وقت ایک آدمی اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے رابی کو نہیں جانتا، اس کے جو احکامات ہیں وہ نہیں جانتا، اس کے نبیوں کو نہیں پہچانتا، اس نے جو کتاب دی اس کی گائیڈنس کو نہیں تسلیم کرتا، نہ قرآن کو تسلیم کرتا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں. اب بتائیے کہ ان سے زیادہ کون جاہل ہوگا؟ اللہ تک رسائی، کیا اللہ تک رسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ کیا اس پورے یورپ اور امریکہ نے محمد کو نہیں چھوڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ اس آخرت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان کی ہے، جو اس کا یقین رکھتے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم پولیس صراط سے گزریں گے؟ کیا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو میزان عمل ہے وہ قائم کیے جائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کیا ان کو اس بات کا یقین ہے؟ کیا یہ جانتے ہیں؟ میں آپ کو آج اس جو یورپ زدہ انسان ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بہت انلائٹنڈ ہیں، میں ان کی آپ کو انلائٹمنٹ بتانا چاہتا ہوں، ان کو روشن خیالی بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے رب کو ہی نہ جانے، اسی کو نہ پہچانے، وہ کیسے حقیقت شناس ہو سکتا ہے؟ تو جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، جو اتباع نہیں کرتا، جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ گمراہ بھی ہے اور وہ ناشکرا بھی ہے. اور اگر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، کلمہ پڑھے بغیر، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سیکولر ہو، جیپنیز ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی ہو، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر چلا گیا تو آپ اور میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. پورا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. جو لوگ جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں، جو لوگ اللہ جل شانہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، جس شراب سے اللہ نے منع کی ہے، جس زنا سے اللہ نے منع کی ہے، جس موسیقی سے اللہ نے منع کی ہے، جس معاشرت سے اللہ رب العزت نے منع کی ہے، اس معاشرت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بے حیائی والی معاشرت. اب دیکھو مجھے تو اس وقت حجاب آتا ہے، لیکن چونکہ مضمون چلا گیا، جس معاشرے کے اندر جو چیزیں انتہائی کبھی تھی اور فطرت سے ہٹی ہوئی تھی، ہم جنس پرست تھے. بچے آ گئے، میں کلام نہیں کر سکتا. جس معاشرے کے